بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور میری تاجر برادری، عمران بٹ صاحب، حفیظ صاحب، شریف صاحب، فرقان پٹی صاحب اور دیگر دوست احباب جو یہاں پر موجود ہیں، میں تمام اہلیان بلدیہ ٹاؤن کی تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل پر آج کچھ وقت کے لیے احتجاج کیا ہے اور آج شام انہوں نے اجلاس بلایا ہے جس میں آئندہ منصوبہ عمل کا اعلان کریں گے کہ اس کے الیکٹرک جیسے بدمعاش ادارے سے کس طرح جان چھڑانی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جب کہ الیکٹرک کی نجکاری ہو رہی تھی، KESC کا ادارہ قومی تحویل سے اس کی نجکاری ہونے جا رہی تھی، اس وقت جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی تھی کہ کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر اس کو لے گا وہ ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں سوائے جماعت اسلامی کے کوئی نہیں بولا۔ نتیجہ یہ نکلا 26 لاکھ سے زائد صارفین یہ الیکٹرک کے یہاں پر موجود ہیں جنہیں سستی بجلی ملتی تھی، وہ ساری سستی بجلی کے بدلے اس کے الیکٹرک نے نام تبدیل کیا، اور جو اس کی بولی لگائی گئی اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جتنے میں اس کی بولی لگائی گئی ہے اتنی تو اس کراچی میں بچھائے گئے ان کھمبوں کی قیمت نہیں ہے۔ تم نے زمینیں ان کو دے دی، گریڈ اسٹیشن ان کے حوالے کر دیے، اور وہ وابڈا سے سستی بجلی خریدتا ہے، کوئی نئے پلانٹ نہیں لگائے گئے اور مہنگی بجلی عوام کو دیتا ہے۔ اس لیے اس وقت سے مخالفت جاری تھی، اس بات کو ہم سمجھ رہے تھے جتنے ٹیکسز حکومت لگاتی ہے بجلی کے بل میں لگاتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی تو ہمیں پتہ چلا وہ میٹر کہ جو شروع میں خریدتا ہوں آپ خریدتے ہیں، میٹر رینٹ ہم سے اربوں روپے وصول کیے تھے کہ الیکٹرک نے، اور اس کے بعد ڈبل بینک چارجز وصول کیے جاتے تھے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جدوجہد کے نتیجے میں میٹر رینٹ ختم ہوئے اور اربوں روپے واپس ہوئے، اور اسی طرح ڈبل بینک چارجز ختم ہوئے۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، اندازہ تب ہوا جب اس کے خلاف شاہراہ فیصل پر ہمارے کارکنان پر پولیس کے موبائل سے فائرنگ ہوئی، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ چھوٹا پرائیویٹ سا ادارہ نہیں ہے، ریاست کی قوت اور طاقت اس کی پشت پر ہے۔ اس لیے یہ کیسے ممکن ہے ایک چھوٹا ادارہ ہو وہ لوڈ شیڈنگ کرتا ہو، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کرتا ہو، اوور بلنگ کرتا ہو اور لوگوں کو تنگ کرتا ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اب کی جو صورتحال ہے، جس طرح انہوں نے میٹر کے ریٹ بڑھا دیے ہیں، آپ آج اس مہینے جن کو بل ملا ہے، جس نے پچھلے مہینے بل دیا 6000 5000 بجلی کتنے استعمال کی، 250 یونٹ 300 یونٹ، اور اگر ابھی کسی نے 140 یونٹ استعمال کیے ہیں 7500 کا بل دے رہا ہے، اس سے آگے بڑھنے والا ہزاروں میں دے رہا ہے۔ اور مجھے معلوم ہے کل مجھے تاجر برادری کے بھائی نے کہا 92,000 کا بل آیا ہے، ایک دکان سے لیبر کی تنخواہ نکالے، گھر کا خرچ نکالے یا بجلی کے بل میں ساری کمائی دے دے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، پورے شہر اہلیان کراچی کا شکریہ اس بات پر ادا کرتے ہیں، صدر کی مارکیٹ بند ہے، پورے شہر کی مارکیٹیں بند ہیں، اور 2 ستمبر کو سراج الحق صاحب نے ملک کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے تاکہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، مجھے امید ہے کہ جدوجہد اگر آگے بڑھے گی، اس لیے کل حافظ صاحب نے کہ الیکٹرک سے کہا ہے آئندہ 15 دن کے لیے کسی اپنے عملے کو کسی کی بجلی کاٹ لے نہیں بھیجنا، ورنہ اس کی ساری ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ جو نیپرا ہے جو اس ادارے کو ڈیل کرتا ہے، جس کے انڈر میں آتا ہے، وہ سال میں ایک ہیئرنگ کرتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس ہیئرنگ میں بطور فریق شہر کراچی کی نمائندگی صرف حافظ نعیم الرحمان صاحب کرتے ہیں۔ یہاں جتنے پارٹی کے لوگ موجود ہیں، میں بہت احترام سے ان سے گزارش کرتا ہوں، وہ جس سیاسی پارٹی اور جس مذہبی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنی پارٹی میں آواز اٹھائیں، آپ اس کے عہدیدار ہیں، اپنی قیادت سے کہیں آئیں اس شہر کے قبضہ میئر کو یہاں ہونا چاہیے تھا، تمام ٹاؤن ناظمین کو، تمام یوسیس چیئرمین کو، تمام کمیٹیوں کے ذمہ داران کو سڑکوں پر ہونا چاہیے تھا۔ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ عوام کا ایشو ہے، غریب کا ایشو ہے، مہنگائی نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے،
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جدوجہد مزاحمت ہوگی، کوئی شہر کراچی سے اس کا حق چھین نہیں سکتا۔ آپ نے کشمیر میں دیکھا، لوگوں نے بل جلائے، مساجد میں اعلان ہوا، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس پہ اجلاس بلایا اور دوبارہ پرانی پوزیشن پر بل جاری کرنے کو کہا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، انوار الحق کاکڑ صاحب، کل آپ نے اجلاس بلایا، بجلی کے ایشو پر اجلاس بلایا، 2 گھنٹے اجلاس چلا اور یہ جتنے مافیاز ہیں وہ انہیں مطمئن کرتے رہے بل ٹھیک ہے، ٹیکس ٹھیک ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نگران حکومت بھی عوام کے درد کو محسوس نہیں کر رہی۔ 2 گھنٹے اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوتا ہے، آج پھر ہوگا۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں، عوام کو مزید دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے، مہنگائی پر کنٹرول کرے، بجلی کے بلوں میں ناجائز اضافے کو واپس لیا جائے، ورنہ یہ تحریک انشاءاللہ شہر کراچی اس نے تو پورے پاکستان کی قیادت کی ہے، اور جب تحریک کراچی سے اٹھے گی، میں تاجر برادری کے شکریہ کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہا ہوں، آپ سے میں امید کرتا ہوں، عمران بٹ صاحب نے آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے اپیل کی ہے، 2 ستمبر انشاءاللہ پورا بلدیہ، پورا شہر کراچی نہیں، پورا ملک انشاءاللہ کراچی سے گوادر تک، گوادر سے چترال تک، چترال سے اسلام آباد، اسلام آباد سے کوئٹہ تک انشاءاللہ ہڑتال ہوگی، شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، پہیہ جام ہڑتال ہوگی، اور یہ ہڑتال ایک ریفرنڈم ثابت ہوگا انشاءاللہ، جو مطالبہ کرے گا اور اس جدوجہد کو آگے بڑھائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔